آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے لیسن، بہت ہی دلچسپ لیسن، شیخ سعدی کے اقوال۔ لیسن نمبر 10 ہے، یہ 10واں سبق ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی جو ویڈیوز ہیں، مطلب جو آپ کے لیسنز ہیں، وہ ٹائم سے، وقت سے آپ کے پاس پہنچ سکے اور آپ مجھ سے اگلا لیسن لے سکیں۔ تو ہمارا لیسن شیخ سعدی کے اقوال ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے یہ دیکھیں، یہ تصویر ہے شیخ سعدی کی، ٹھیک ہے۔ شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا۔ اصل نام ان کا کیا تھا؟ شرف الدین شیخ سعدی کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ انہیں حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ معلم اخلاق بھی کہلاتے ہیں، مطلب اخلاق کے معلم کہلاتے ہیں۔ انہوں نے اخلاق پر ان کے بہت سے اقوال ہیں، ان کی کتابیں ہیں اخلاق درست بنانے کے لیے، اخلاق اچھا بنانے کے لیے۔ فارسی شاعر تھے۔ سلطان سعد زنگی کے زمانے میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ سلطان سعد زنگی کے زمانے میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ شیخ سعدی نے طویل عمر پائی، مطلب لمبی عمر پائی، اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا، مطلب سیر و سیاحت میں گزارا، دنیا کی سیر کرتے رہے، اور اس سیر کے نتیجے میں جو ان کے تجربات تھے، انہوں نے دنیا کو پرکھا، سب کچھ دیکھا، اور وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں بیان کیا۔ اپنی سیر و سیاحت کو انہوں نے جو نچوڑ تھا وہ دنیا کو بتایا۔ شیخ سعدی نے شاعری بھی کی اور نثر میں بھی لکھا۔ شاعری میں ان کی مثنوی بوستان اور نثری کتابوں میں گلستان کو بہت زیادہ شہرت اور اہمیت ملی۔ ان کی مثنوی تھی بوستان، اور ان کی جو نثری کتابیں تھیں، مطلب شاعری میں نہیں تھی، وہ تھی گلستان، بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ آج بھی فارسی میں ان کو پڑھایا جاتا ہے، اور خاص طور پر گلستان اپنی فکری تازگی اور دانش و حکمت کی بنا پر ادب عالیہ میں شمار کی جاتی ہے۔ دنیا میں پائی جانے والی تقریباً تمام زبانوں میں اس کے جو ہے تراجم ہو چکے ہیں، مطلب اس کے ترجمے اس کتاب کے ہو چکے ہیں۔ اس قدر یہ مشہور کتاب ہے کہ ہر زبان میں اس کا جو ہے ترجمہ کیا گیا۔ شیخ سعدی نے شاعری بھی کی اور نثر میں بھی لکھا۔ شاعری میں خاص طور پر گلستان، حکمت و دانش سے بھرپور ان کے کچھ اقوال جو ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ ہم ان کے اقوال پڑھتے ہیں۔ ان کا پہلا قول ہے، یہ دیکھیں، یہ دنیا کا مال زندگی کے آرام اور سکون کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے ہے۔ اب دیکھیں اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا میں جو مال ہے جو ہم کماتے ہیں وہ زندگی میں آرام اور سکون کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، وہ آرام حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ جو زندگی ہے وہ ہم اس لیے گزار رہے ہیں کہ ہم مال جمع کریں۔ ہماری زندگی ہی اس لیے کہ ہم کماتے رہیں اور بس کماتے رہیں، اور کوئی کام جیسے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، مطلب لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ دو آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے، مطلب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک وہ جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ جو کنجوس ہوتے ہیں، جو کماتے بھی ہیں لیکن کھانا جو ہے ان کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ دوسرا وہ جس نے علم پڑھا مگر اس پر عمل نہ کیا۔ بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل۔ بے عمل عالم کون ہوتا ہے؟ جو عمل نہیں کرتا، وہ صرف الفاظ پڑھتا ہے، وہ عالم ہے۔ جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل، جیسے اندھے کے ہاتھ میں روشنی ہو، بھئی اندھے کے ہاتھ میں روشنی ہو تو اس کو کیا پتہ، وہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو عالم کی مثال بھی، بے عمل عالم کی مثال بھی ایسے ہے۔ لوگ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ خود کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنانا ہے۔ جو دشمن کے ساتھ اگر نرمی زیادہ کرو گے تو تم اسے شیر بنا دو گے، اور وہ تمہارا دشمن پہلے سے بھی زیادہ بن جائے گا۔ وہ دشمن جو بظاہر دوست ہو اس کے دانتوں کا زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ وہ دشمن جو ہمارا دوست بنا پھرتا ہے ظاہری طور پر، تو وہ جو زخم ہے وہ زیادہ دیتا ہے، تکلیف زیادہ دیتا ہے۔
دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے وقت ہوشیار رہو، ہو سکتا ہے دوسری طرف دشمن کان لگا کر سن رہا ہو۔ مطلب بولتے ہوئے ہوشیار رہیں کہ کوئی سن تو نہیں رہا۔ اگرچہ معاف کرنا اچھا ہے لیکن لوگوں کو ستانے والے کے زخم پر مرہم نہ رکھ۔ کہتے ہیں معاف کرنا اچھی بات ہے لیکن جو لوگوں کو ستاتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، اس کے زخموں پر مرہم نہ رکھو، اس کی ہمدردی نہ کرو۔ بری عادت والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے۔ جو بری عادتوں کا مالک ہوتا ہے وہ ہمیشہ بری عادتوں میں رہتا ہے اور بالآخر وہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے۔ بات اس وقت کر جب تجھے یقین ہو کہ اثر ہوگا، بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹاؤ۔ ٹھیک ہے، 10 آدمی ایک دسترخوان پر اکٹھے بیٹھ کر کھا سکتے ہیں مگر 2 کتے ایک مردار کو مل کر نہیں کھا سکتے۔ مطلب جن میں اتفاق نہیں ہوگا وہ مل کر نہیں کھا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے جو لوگوں کو ستاتا ہے، مطلب لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، وہ بد نصیب ہے، کیونکہ جب اس پر مصیبت پڑے گی تو کوئی اس کا دوست نہیں ہوگا۔ جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہیں ہوگی، کیونکہ صحبت بری ہوگی تو وہ اچھی سوچ اس میں کیسے آئے گی۔ حاسد کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حاسد ہے، حاسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کرنے والے کو، نفرت کرنے والے کو، یہ اس سے بد دعا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہے، وہ تو پہلے ہی حسد کی ایک آگ ہے، وہ اس میں جلتا رہتا ہے، اسے مزید کوئی بد دعا دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے ہی جل رہا ہے۔ کتا دنیا کی ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے مگر حق شناس کتا ناشکر انسان سے بہتر ہے۔ جو ناشکرہ انسان ہے اس سے کتا بہتر ہے کہ ایک انسان کے پاس سب کچھ ہو یا کوئی اس کی مدد کرے یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ کرتا رہے، اس کی نعمتوں پر شکر ادا نہ کرے، تو اس سے ایک کتا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم کرتے ہیں مشق۔ شیخ سعدی کا اصل نام کیا تھا؟ اوپر ہم نے پڑھا تھا شرف الدین تھا۔ ٹھیک ہے، شیخ سعدی کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ شیخ سعدی کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ ان کو شیخ سعدی کے نام سے ہی یاد کیا جاتا ہے، یا سعدی کے نام سے، شرف الدین، اس طرح۔ انہیں حکیم مشرق کے علاوہ اور کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں حکیم مشرق کے علاوہ اور کیا کہا جاتا ہے؟ حکیم مشرق کے علاوہ انہیں کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ ہاں، معلم اخلاق کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کا جواب لکھ لیجئے گا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کس کام میں گزارا؟ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے مطلب سیر و سیاحت میں گزارا اور کتابیں وغیرہ لکھی اخلاق کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، شیخ سعدی کی نظم و نثر کی 2 کتابوں کے نام جو اوپر لکھے ہوئے ہیں، ایک بوستان اور دوسرا گلستان۔ ٹھیک ہے، درج المرکبات کا مفہوم واضح کریں۔ حکیم مشرق کا حکیم، معلم اخلاق، اخلاق کا معلم یا اخلاق سکھانے والا استاد، حکمت و دانش، عقل مندی، ادب عالیہ۔ ٹھیک ہے، ادب عالیہ، ادب سکھانے والا یا ادب، سیر و سیاحت، سیر کرنا، تفریح کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے درج کے معنی لکھے ہیں، اس کے بھی ہم نے معنی لکھنے ہیں۔ مال، دولت، صحبت مطلب اثر یا تربیت کرنے والا، صحبت، حق شناس، حق بات کرنے والا، حق کو پہچاننے والا۔ ٹھیک ہے، دانش، عقل مندی۔ درج الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد مطلب ہم نے ان کا الٹ لکھنا ہے۔ دنیا، آخرت، دوست، دشمن، بد نصیب، با نصیب۔ ٹھیک ہے، بد نصیب ہے تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ مطلب متضاد کیا ہوگا؟ با نصیب۔ مصیبت، خوشی، بے عمل، با عمل، عمل کرنے والا۔ اچھا، اب ہم نے آگے یہ لکھنے ہیں، آپشنز ہیں جو درست ہوں گے ان پہ ہم نے نشان لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، بری صحبت میں بیٹھنے والے کی کیا چیز اچھی نہیں ہوتی؟ سوچ اچھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے کیا بناتا ہے؟ اسے شیر بناتا ہے، اسے مزید طاقتور بنا دیتا ہے۔ کون دنیا کی ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے؟ کتا۔ ٹھیک ہے، کس کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ حاسد کی ہم نے اوپر پڑھا ہے۔ لوگوں کو ستانے والا کیا ہے؟ بد نصیب۔ شیخ سعدی کہاں پیدا ہوئے؟ شیراز میں۔ ٹھیک ہے، ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔
اب درج ذیل الفاظ کو ہم نے جملوں میں لکھنا ہے. مشل، مشل کہتے ہیں مطلب ایک راہ کو. شیخ سعدی کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح جملہ بنا کر لکھ دینا. یہاں پر جگہ تو نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے ایسے لکھ دینا ہے. اگر آپ خود سے جملہ بنا سکتے ہیں، آپ ذہین ہیں، تو پھر اچھی بات ہے. نعمت، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. قدر، بڑوں کی قدر کرو یا وقت کی قدر کرو. لقب، شیخ سعدی کا لقب معلم اخلاق تھا. حاسد، ہمیں کسی سے حاسد جو ہے حاسد کسی کا خیر خواہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایسے آپ لکھ دیں. مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں. دنیا کا مال ڈیش کے آرام و سکون کے لیے ہے. زندگی، یہاں پہ لکھنا ہے آپ نے زندگی. بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل. ٹھیک ہے، ہم نے اوپر پڑھا ہے. ڈیش، بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا. فضول بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا. دو کتے ایک ساتھ، یہاں پہ آئے گا ساتھ. اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر ڈیش کر. کیا کر؟ احسان کر. یہاں پر آئے گا احسان. مثلا یہ دیکھیں، یہ سوال پڑھتے ہیں. متلازم یا گروہی الفاظ کے بارے میں آپ پہلے سیکھ چکے ہیں. درج الفاظ کے متلازم لفظ لکھے. متلازم لفظ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا لفظ ہی مجھے لگتا ہے مثلا ضم یا گروہی الفاظ میں پہلے درج الفاظ کے متلازم لکھیں. یہ پتہ نہیں کیا انہوں نے لکھا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. آپ اس کو چھوڑ دیں. ویسے یہ پیپروں میں ایسے سوال نہیں آتے، اتنے مشکل وہ نہیں پوچھتے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ جو آپ کا لیسن ہو وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور آپ مجھ سے اگلا سبق پڑھ سکیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.